رہا ہوں جو میٹرک ایف اے ایف ایس سی بی اے بی ایس سی پاس کر چکے ہیں اور وہ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں اور اس کی جو تیاری ہے وہ کر رہے ہیں. تو جو پریپریشن کا ان کا فیز ہے, جو پریپریشن کی ان کی اسٹرگل ہے, اس کے بارے میں تھوڑی بہت گائیڈنس جتنا میں جانتا ہوں ان دا لائٹ آف مائی ایکسپیرینس, تھوڑا بہت جو میرا ٹچ ہے تعلیم کے معاملات کے ساتھ, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کو تھوڑا بہت ہم بتا سکیں تاکہ ان کا جو قیمتی وقت ہے, جو ان کے سال ہیں, وہ ضائع نہ ہوں. تو اگر ہم غور کریں تو آج کل بلکہ یہ ایک ہمارا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کے بچے جو زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پولیس میں جاب ان کو کرنا چاہتے ہیں یا پولیس میں وہ پریفر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وابڈا ہے, اس کے علاوہ ٹیچنگ ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی موٹر وے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ پالیسی ڈپارٹمنٹس کی, گورنمنٹ کی جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو کبھی این ٹی ایس ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے, کبھی او ٹی ایس, کبھی سی ٹی ایس. تو یہ صرف نام ہیں جو ان کے بدلے جاتے ہیں. جو اس کا اسپرٹ ہے, جو فنڈامنٹل کویسچنس ہیں, جو فنڈامنٹل کنٹینٹ ہے وہ سیم رہتا ہے. تو اگر ہم اس بات سے باہر نکل آئیں کہ کون سی ٹی ایس ہوتا ہے, کہ این ٹی ایس ہوتا ہے, کہ او ٹی ایس ہوتا ہے, وٹ ایور دیئر نیم, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی جو تیاری ہے وہ اس طرح کی جائے کہ جو بھی ٹیسٹ کنڈکٹ ہو آپ کی تیاری اچھی ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کی کیٹیگریز کو دیکھیں یا اس کو تھوڑا سا ہم ڈیوائڈ کریں تو این ٹی ایس ہوتا ہے یا او ٹی ایس ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 30 نمبر کی یا 20 نمبر کی جو ہے وہ انگلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. اور انگلش کے اوپر ہی تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, باقی باتیں تو پھر انشاءاللہ ہوتی رہیں گی آپ سے. تو انگلش کا جو 30 نمبر کا پورشن ہے, آپ نے اس کو پریورٹی بنانا ہے, آپ نے اس پہ زیادہ کام کرنا ہے, آپ نے اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. اور وہی آپ کی جو انگلش پہ آپ نے محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے, وہ آپ کو دوسرے کینڈیڈیٹ سے آپ کا ڈسٹنگوش کر دے گا آپ کا, اور آپ تھوڑا سا امتیازی نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ انگلش کا ایک تو یہ ہے کہ 10 نمبر کا یا 15 نمبر کا کمپریہنشن آتا ہے, جس کو ایک پیراگراف, ایک پیسیج وہ دیتے ہیں, آپ نے اس کو پڑھ کے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں. تو یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کی انگلش تھوڑی سی اچھی ہے, ووکیبلری آپ کی اچھی ہے, چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, کمپریہینڈ کر سکتے ہیں, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اس سے آگے آپ کے سینونیمز ہوتے ہیں, آپ کے انٹونیمز ہوتے ہیں, آپ کی ووکیبلری آ جاتی ہے, آپ کے ایکٹیو وائس, پیسیو وائس آ جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ آ جاتے ہیں, پھر ٹینسز آ جاتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ 6ٹھی سے 7ویں سے 8ویں سے کرتے آ رہے ہیں, کچھ اس میں نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 7ویں 8ویں 9th 10th ان 3-4 کلاسز کی آپ نے انگلش گرامر لے لینی ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو انگلش گرامر میں جو کچھ بھی ہے آپ نے وہ سارے کی پریکٹس کرنی ہے. اور اس پہ آپ کو 2 ماہ لگ جائیں, آپ کو 1.5-2 ماہ 3 ماہ جتنا بھی لگ جائے, آپ ایک دفعہ جب کر لیں گے تو آپ کسی بھی امتحان میں جب جائیں گے تو آپ کا انگلش کا جو پورشن ہے وہ تیار ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کی گرامر سے کریں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ایک بڑا اہم کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ آپ کے سینونیمز, اینٹونیمز اور آپ کی ووکیبلری کو تیار کرنے کے لیے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈان نیوز پیپر ہوتا ہے انگلش کا, آپ نے وہ لے لینا ہے. 10 دن میں, 20 دن میں, مہینے میں صرف ایک دفعہ آپ نے اس کو لے لینا ہے. وہ کہیں سے مل جاتا ہے, نہیں ملتا تو آپ اس کو آن لائن جو ہے وہ اخبار کو دیکھ لیں. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس میں سے 10 جو ورڈ ہیں ووکیبلری کے, اس نیوز پیپر سے آپ نے ان کو اٹھانا ہے, اور ان کو اٹھا کے آپ نے ان کی کیا کرنی ہے کہ ایک ڈائری بنانی ہے, ایک رجسٹر بنانا ہے, اس پہ اس ورڈ کو لکھ لینا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے. آپ نے اس ورڈ کا میننگ دیکھنے ہیں, آپ نے اس ورڈ کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے, آپ نے اس کو انگلش کی ڈکشنری سے دیکھنا ہے, آپ نے اس کو اردو کی ڈکشنری سے دیکھنا ہے, آپ نے